بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر المنطق سبق چارم کا دوسرا حصہ۔ دلالت کی تقسیم ہم کر رہے ہیں کہ دلالت دو قسم پر ہے، ایک ہے دلالت لفظیہ اور ایک ہے دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں دال جو ہے وہ لفظ ہو، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہو، لفظ ہو، اس کو کہتے ہیں کہ ما یتلفظ بہ الانسان، جس پر انسان تلفظ کرے، جس پر انسان تلفظ کرے۔ تو لفظیہ جس میں دال لفظ ہو، جس پر دلالت کرنے والا لفظ ہو، غیر لفظیہ جس پر دلالت کرنے والا غیر لفظ ہو۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں دلالت کی، ایک ہے لفظیہ اور ایک ہے غیر لفظیہ۔ پھر لفظیہ کی بھی تین قسمیں اور غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں۔ دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ، یہ ہے لفظ کے۔ ابھی دلالت لفظیہ اس وجہ سے کہ اس میں دال لفظ ہے، دال لفظ ہے، اور وضعیہ دلالت بوجہ وضع ہو۔ طبعیہ دال لفظ ہو اور دلالت بوجہ طبع ہو، یعنی طبیعت چاہتا ہو، اور اس میں عقل ہو، بوجہ عقل ہو۔ تو اگر دلالت کس وجہ سے، عقل کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے ہے یا وضع کی وجہ سے ہے، اگر وضع کی وجہ سے ہے، عقل کی وجہ سے، طبع، تو اس حساب سے ہم اس کا نام رکھ دیں گے کہ یہ وضعیہ ہے، طبعیہ یا عقلیہ ہے۔ اور اگر دال اس میں لفظ ہو تو لفظیہ، اگر لفظ نہ ہو تو غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی مثال ہے لفظ زید۔ مثلا میں اپنے منہ سے بولوں کہ لفظ زید، تو میرا لفظ زید بولنا یہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی موصول لہو پر، جس کے لیے یہ وضع کیا گیا ہے۔ تو یہ ہو گیا جو جتنی بھی نام ہم نے رکھ دی ہے یہ سب دلالت لفظیہ وضعیہ ہے۔ جتنی بھی نام ہے، جتنی بھی الفاظ ہے، کتاب ہے، کاپی ہے، قلم ہے، موبائل ہے، بورڈ ہے، جتنی بھی ہے، یہ دلالت لفظیہ۔ اگر ہم منہ سے وہ الفاظ بولے، کتابت میں اگر ہو تو وہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ کی مثال ہے۔ جس طرح زید ہے، ہم نے لکھ دیا کہ یہ نقوش ہے۔ تو دال لفظ اور دلالت وضع کے اعتبار سے ہو، زید جو ہے یہ وضع کیا گیا ہے شخص معین کے لیے، شخص معین کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس کے ہم تلفظ کریں تو یہ لفظ جو ہے جب ہم اس پر تلفظ کریں وہ دلالت کرتا ہے ایک شخص معین پر، تو اس وجہ سے اس کو دلالت لفظیہ، اس لیے کہ دال جو ہے وہ لفظ ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، اور وضعیہ ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے، اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ اس لیے کہ منہ سے آواز نکلتی ہے، مثلا کوئی کراہ رہا ہے، کوئی تکلیف سے کراہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آہ آہ، تو زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، اور یہ الفاظ جو ہے یہ دلالت کرتے ہیں طبیعت میں بے چینی پر، تکلیف پر، یا صدمہ اور رنج پر، یہ دلالت کرتا ہے۔ اور لفظیہ اس وجہ سے ہے کہ زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اور طبعیہ اس لیے کہ دلالت جو ہے یہ طبع کی وجہ سے ہے، طبیعت کی وجہ سے ہے، تو اس کو دلالت لفظیہ طبعیہ کہتے ہیں۔ دلالت لفظیہ عقلیہ، یعنی اگر کوئی دیوار کے پیچھے سے ہم کسی انسان کے مبہم الفاظ سن لیں، اگر مبہم الفاظ سن لیں اور وہ الفاظ جو ہے اس کے وجود پر دلالت کرے تو عقل کی وجہ سے دلالت ہوئی، اور الفاظ ہے اس لیے کہ انسان کے منہ سے وہ الفاظ نکلے ہیں۔ دلالت غیر لفظیہ وہ ہے کہ اس میں دال لفظ نہ ہو، یعنی زبان سے نکلی ہوئی بات نہ ہو، دال غیر لفظ ہو، دلالت وضع کی وجہ سے ہو۔ مثلا زید، لفظ زید جو ہے یہ اس کی جو نقش ہے جو ہم نے لکھا ہے، مارکر سے ہم نے لکھا ہے، یہ جو ہے یہ دلالت غیر لفظیہ ہے، اور وضع کی وجہ سے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے یہ ہم نے وضع کیا ہے لفظ زید پر، اور لفظ زید کو وہ دلالت کرتا ہے وجود ذہنی پر، اور وجود ذہنی دلالت کرتا ہے وجود خارجی پر، وجود خارجی یعنی شخص معین پر۔ اور اس لیے میں نے وہ چار جو وجود ہے وہ ذکر کیے تاکہ اس میں آسانی ہو۔ دلالت غیر لفظیہ طبعیہ، طبیعت کی وجہ سے یعنی غیر لفظی ہو، لفظ اس میں نہ ہو، اور طبع کی وجہ سے ہو، مثلا گھوڑے کا انحنانا
یا نبض جو ہے اس کا بھڑکنا، یہ بھی غیر لفظیہ ہے اور طبع کی وجہ سے ہے. تو یہ وضع کیا گیا ہے اس پر کہ یہ طبیعت کی وجہ سے ہے، یعنی دلالت طبیعت کی وجہ سے. دلالت غیر لفظیہ ہے اور عقلیہ ہے. مثلا دعا اور آگ، یا جو اتنے اشارات ہے، یا روڈوں پر جو لائٹ لگے ہے، یا زیبرا کراسنگ ہے، یا جتنی بھی نشانات ہیں، یہ عقلی ہے اور غیر لفظی ہے. عقلی اور غیر لفظی. مثلا ہم دعا دے کے اور یہ دلالت کرے کس چیز پر؟ آگ پر. تو یہ دلالت جو ہے یہ دلالت غیر لفظیہ اور عقلیہ ہے. تو آج کے لیے یہی سبق کافی ہے. اس کو ہم سمجھے اس طرح کہ دلالت کی ہم دو قسمیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ. پھر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں اور غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک لفظیہ، ایک وضعیہ، وضع کے اعتبار سے ہو، طبع کے اعتبار سے ہو، اور عقل کے اعتبار سے ہو. یہ دونوں کی قسمیں ہیں، لفظی کی بھی اور غیر لفظی کی بھی 3 قسمیں ہیں. اور یہ ہے کہ لفظ ہو تو لفظی، غیر لفظ ہو تو غیر لفظی. دلالت کس کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے، طبع کی وجہ سے، یا وضع کی وجہ سے. تو اس اعتبار سے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں. اس کی مثالیں یاد رکھیں اور اس کی جو تقسیم میں نے آپ کو بیان کر دی یہ یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دلالت لفظیہ و وضعیہ کو تقسیم کریں گے 3 قسموں کی طرف، اور اسی سے ہم بات کریں گے. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.